Bismillahirrahmanirrahim. Unit 18, using it to talk about time. آج ہم اس استعمال دیکھیں گے اٹ کا کہ کس طریقے سے ہم اٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک بات یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اٹ کا کوئی ایک استعمال نہیں ہے. اٹ کے جو ہے وہ بہت مختلف استعمال ہوتے ہیں, یعنی بہت طریقوں سے اٹ استعمال ہو سکتا ہے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اٹ کا استعمال کہ ہم وقت بتانے کے لیے اٹ کا استعمال کرتے ہیں. جب کبھی بھی کوئی آپ سے وقت پوچھے, مثال کے طور پہ وقت ضروری نہیں ہے کہ گھڑی کا وقت ہی کوئی معلوم کرے آپ سے, وقت جو ہے وہ دن کی صورت میں بھی معلوم کیا جا سکتا ہے, وقت جو ہے وہ سال کی صورت میں بھی معلوم کیا جا سکتا ہے, اور وقت جو ہے وہ یعنی کہ مختلف صورتوں کے اندر معلوم کیا جا سکتا ہے. تو جب کبھی بھی آپ انگریزی زبان میں کسی کو وقت بتائیں گے, چاہے وہ دن بتا رہے ہوں, چاہے سال بتا رہے ہوں, چاہے مہینہ بتا رہے ہوں, چاہے موسم بتا رہے ہوں, تو آپ جو ہے اپنا سینٹینس اٹ سے یعنی کہ شروع کریں گے. اور عام طور پہ انگریزی زبان کے اندر اٹ سے ہی جو ہے وہ وقت بتایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی ایگزامپل کے اندر, واٹ ڈے از اٹ, آنسر از اٹس منڈے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا دن ہے, واٹ ڈے از اٹ. سو یہ کوشچن ہو گیا, اور جواب اس کا کیا ہے جو شروع ہو رہا ہے, کس سے ہو رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اٹ سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے, اٹ از منڈے اور اٹس منڈے شارٹ فارم. اور دوسری ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں آپ, واٹ منتھ از اٹ, سو اٹس سپٹمبر. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ مہینے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور جواب کس طرح دے رہے ہیں, اٹس سپٹمبر اور اٹ از سپٹمبر. واٹ ایئر از اٹ, سو اٹس 2008. سو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسان ہے یہ چیز, اور یہ بعض اوقات بہت مسئلہ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کس طریقے سے وقت کس طرح بتایا جائے. وہ عجیب عجیب طریقے سے جو ہے وہ جملے استعمال کرتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے, یعنی کہ بس آپ جو ہے جو بھی آپ سے کسی بھی صورت میں ٹائم پوچھ رہا ہے, یعنی کہ وہ آپ سے چاہے مہینے کے بارے میں پوچھ رہا ہے, چاہے دن کے بارے میں پوچھ رہا ہے, گھڑی کا وقت مثال کے طور پہ واٹ ٹائم از اٹ, اٹس 9 o'clock. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے گھڑی کا وقت بتانے کے لیے بھی اٹس سے جملہ شروع کیا ہے, یعنی کہ اٹ از 9 o'clock اور اٹس منڈے, اٹس سپٹمبر, اٹس 2008. یعنی کہ وقت بتانا بہت زیادہ آسان ہے, اور اپنا جملہ صرف اور صرف آپ کو چاہیے کہ اٹ سے شروع کریں, اینڈ دیٹس آل. یعنی کہ اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کہ بہت ہی سمپل سی چیز ہے اور بہت زیادہ آسان ہے استعمال کرنا. اچھا, ایک فرق میں آپ کو امریکن اور برٹش انگلش کا بتاتا چلو. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ میں نے یہاں پہ 9 جو ہے وہ دو طریقے سے لکھا ہوا ہے. ایک جگہ جو ہے وہ 9 جو ہے وہ 2 ڈاٹس ہیں اس کے درمیان میں, ایک کالر نظر آ رہا ہے آپ کو, 2 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں, اور دوسری جگہ پہ آپ کو صرف ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے. تو ان امریکن انگلش یعنی کہ امریکی انگلش کے اندر, امریکن انگلش کے اندر وقت جب بھی لکھا جاتا ہے تو اس کے لیے 2 ڈاٹس استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 2 ڈاٹس ہیں. اور برٹش انگلش جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ صرف ایک ڈاٹ استعمال کیا جاتا ہے, اونلی 1 ڈاٹ از یوز. سو امریکن انگلش میں 2 ڈاٹ استعمال کرتے ہیں جب وقت لکھتے ہیں, اور برٹش انگلش کے اندر 1 ڈاٹ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بات بہت عام سی بات ہے, اور یعنی کہ انفارمیشن کے لیے میں نے آپ کو یہ بات بتا دی. بعض اوقات جو ہے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 ڈاٹ ہی ہونے چاہیے یا 1 ڈاٹ ہونا چاہیے. ذہن میں رکھیں کہ دونوں ہی صحیح ہیں, وہ امریکن انگلش کے لحاظ سے صحیح ہے, اور یہ والا جو ہے وہ برٹش انگلش کے لحاظ سے صحیح ہے. تو میرے خیال میں بہت آسان تھا یہ یونٹ, کہ جب کبھی بھی آپ سے کوئی ٹائم پوچھے, واٹ ڈے از اٹ یا واٹ ٹائم از اٹ اور واٹ منتھ از اٹ, آپ صرف اور صرف آپ اٹس سے اپنا جملہ شروع کریں. اٹس 9 o'clock, اٹس منڈے, اٹس ٹیوزڈے, اور اٹس ونٹر, اٹس سمر, وٹ ایور.